سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ قسمیں جو ہیں میں نے جیسے کہ عرض کیا مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے 10 ذی الحج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کہ نہر ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، وہ گویا کہ کلائمیکس ہے پھر حج کے افعال کا. ولیال عشر، اور اس سے پہلے کی 10 راتیں. ظاہر بات ہے کہ 10 تاریخ جب ہوگی تو 10ویں رات گزر چکی ہے، تو یکم ذی الحج سے لے کر اور 10 ذی الحج تک کی یہ 10 راتیں جو ہے گزر چکی ہیں. والشفع والوتر، اور ایک 10 راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہے، اس میں شفع اور وتر کا فرق ہے، جفت اور طاق کا. طاق میں پھر لیلۃ القدر ہے. ویسے یہ کہ یہ طاق رات کون سی ہوتی ہے، اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری جو ہے آج کی 25 تاریخ ہے اور سعودی عرب میں 26 ہے، کل ہمارے یہاں 26 ہوگی، وہاں 27 ہوگی، اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی شمالی علاقوں میں پٹھانوں کے علاقے میں بہت سے علاقے ہیں جس میں کہ آج جو ہے وہ 26ویں ہے اور کل 27ویں ہوگی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس وقت، لیکن اس وقت اس پر گفتگو کا موقع نہیں. بہرحال یہاں تک والشفع والوتر یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور طاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی. واللیل اذا یسر، اور رات اس گواہ ہے رات جبکہ وہ چلے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، اس میں ہے کوئی دلائل ہے، قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں، ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو کہ گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے. اب آ رہا ہے مضمون، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا. ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والا تھا. خیال یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا، جیسے فراعنہ مصر کے، نماردہ عراق کے، تبع یہ تھے یمن کے، اور ارم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی، ان کا لقب تھا. ذات العماد، اونچے اونچے ستونوں والا. اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے آثار، اس کے کھنڈر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس صحرا کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور 30 اس کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر. تو ذات العماد جو بڑے ستونوں والا تھا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ویسی تعمیر جو اس عاد کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا، اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے. اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی، اس قدر وہاں پر ساز و سامان تھا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور تم نے دیکھا کہ ثمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے، جنہوں نے چٹانوں کو، وادی میں چٹانوں کو تراش کر محل بنا لیے. وہ تو اب بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ہال، پھر بغلی کمرے، بڑے عمدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے. وفرعون ذی الاوتاد، اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو بیخوں والا تھا، اس کے جو کہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے تو بہت سے خچر تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے بیخیں ہوتی تھی وہی اٹھا کے چل رہے ہیں. کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے، واللہ عالم. الذین طغوا فی البلاد، اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں. فاکثروا فیہا الفساد، ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا. اکثروا فیہا الفساد، اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا. آج جو فساد ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کا، نارتھ ورسز ساؤتھ، ایک فساد ہے دنیا میں ہے، چل رہا ہے. جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں، G7 اور G9، یہ اگرچہ ان کے لیے بھی پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، ان کی بھی اپنی اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں. لیکن بہرحال ایک زمانے میں انہوں نے فساد مچایا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھینکا اور دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا. عذاب کا کوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے اور وہ عاد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، قوم ثمود نسیہ منسیہ کر دیے گئے. ان ربک لبالمرصاد، جان لو کہ تمہارا رب طاق میں بیٹھا ہوا ہے، گھات میں ہے. جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا. یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے.
الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ایسا نہیں ہے. آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں؟ کوئی شرک نہیں ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی مائی کی کرپا ہو گئی، یہ تو نہیں کہا. اللہ نے، میرے رب نے مجھے عزت دے دی. اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. توحید تو مکمل ہے نا یار، کہ کسی اور دیوی دیوتا، کسی اور الہہ کا تذکرہ نہیں ہے. رب ہی نے مجھے عزت دی، رب ہی نے مجھے ذلیل کیا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے. تو کیا خرابی کیا ہے اس میں؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو، یہ امتحان ہے. اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو، یہ بھی امتحان ہے. یہ برابر ہے. یہ تم نے اسے عزت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. اس کو ذلت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی، لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی. اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کہ نہیں. یہ امتحان ہے. ایک لفظ جو کامن ہے، اذا ما ابتلاہ ربہ فاکرمہ، جب اسے ابتلا میں ڈالا اور ابتلا میں عزت دی. دیکھیں اب کرتا کیا ہے، یہ شکر کرتا ہے. اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا کہ نہیں کرتا ہے. یہ عزت نہیں ہے. عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے. ذالک یوم التغابن، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی، کس کے لیے نہیں. کسی کو تنگی دی ہے تو یہ ذلت نہیں ہے. دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا. پتہ چل گیا نا. تو یہ امتحان ہے. تو پہلا درجہ سمجھیے کہ چاہے فراوانی ہو، عیش ہو، آرام ہو، دولت ہو، یہ بھی امتحان. تکلیف ہے، رنج ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اسرت ہے، تو یہ بھی امتحان. دونوں برابر ہو گئے. اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے. ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے، دوسرا مشکل ہے. نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے. پہلا مشکل ہے. یہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے. الہا، حدیث آپ کو سنائی تھی، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. اگر زیادتی ہوگی، دولت ہوگی، تم اللہ کو بھول جاؤ گے. تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے، زیادہ بڑا امتحان یہ ہے. اور اگر ناپ تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا. یہ ہلکا ہے، در حقیقت وہ بھاری ہے. اور اسی میں وہ واقعہ نوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بل بلا اٹھتا، اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. کب آئے؟ جب بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے. تب رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. یہ امتحان سختر ہے. تو یہ ہے درجہ بدرجہ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور فراوانی ہے تو اللہ کی. یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی، اللہ کی طرف سے. لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے. یہ بھی امتحان، وہ بھی امتحان. اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں. یہ دونوں برابر ہیں. اس سے بھی اوپر یہ ہے، وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا، اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے، لہذا تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو. خود تو کیا کھلاؤ گے؟ اس لیے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم تو نہیں کھلا دیتے. لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی رہو. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا
اور تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور میراث سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ. اور وہ رواج وہاں پر یہ تھا ہندوؤں میں، تو اب تک بھی شاید ہے، کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے، باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں. یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت. باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا اور جس میں جو بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تم چاہتے ہو کہ ساری میراث تم جمع کر کے ہڑپ کر لو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تو تم محبت کرتے ہو ٹوٹ کر. وہ تو گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں. کلا. یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھیے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا، اس کا ایک کلچر تھا، اس کی ایک ثقافت تھی، اس کی تصویر ہے جو ان دونوں صورتوں میں آ رہی ہے. ایک ان کا اپنا ثقافت کا، ان کا ماحول، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے. لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مبتلا ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو؟ اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا زوردار جو بھی ہے طاقت والا سب کو سمیٹ لیتا تھا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیحدہ کیے ہیں. دو بھائی کون؟ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزندان گرامی رحمت اللہ علیہ و رحمت اللہ علیہما. باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی. یہ بوضع القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا. اذا دکت الارض دکا دکا. اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اب عربی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے. میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. سورہ حاقہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس روز فَيَوْمَئِذٍ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں. اور پھر یہ کہ وہاں پڑا بھربھرا سا ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. اور 8 فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے. جاء ربک والملک صفا صفا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا. جو ہم نے کمایا، جو گنوایا، یہی کمایا یہی گنوایا. کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں. یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا. زمین کو پھیلایا جائے گا، مدت کھینچا جائے گا، چپٹا کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ روئی کے گالے بن جائیں گے. نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا، نہ اونچائی ہوگی، نہ ڈھلوان ہوگی. سورہ طٰہٰ میں ایک بار سے. تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا، اس کی کوئی تجلی ہوگی جس کو لے کر کے خاص طور پر 8 فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا. فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی. یہی جو اندر موجود ہے، جو لاوا نکلتا ہے کبھی، ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ اندر ہے زمین کے. اگر اس کو کوٹ دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی. واللہ عالم. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا، یاد کرے گا، چیتے گا وہ انسان. یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا، چیتے گا انسان. یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ، اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی. لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اب یہ کس لیے؟ اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا، سوچا ہوتا، حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا. یہاں تو نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یہ لفظ نوٹ کیجیے، حیاتی. میری زندگی تو اصلی یہ ہے، آج معلوم ہوا مجھے. میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا. وہ زندگی نہیں تھی، وہ زندگی کی تمہید تھی. وہ ایک امتحانی وقفہ تھا. چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں وہ زندگی برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی،
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ ابروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا موت کا وقفہ ڈال کر، یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو امتحان پاس کرتے ہو اچھے مستقبل کے لیے، اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لیے۔ اب وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، تو اس دن وہ عذاب دے گا کہ جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے۔ لا یعذب عذابہ احد، اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور، ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور۔ لیکن اسی وقت خوش قسمت ہوں گے کوئی خوش قسمت جن سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ کون؟ جو اس زندگی میں، امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا، یکسوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا، مطمئن۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جاؤ ادھر جاؤ۔ فادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، نفعنی وإیاکم بالآیات